نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی، ان سے نہیں ہے پیار تو سب کچھ فضول ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین المقین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ وقال اللہ تعالی فی مقام الآخر تؤتی اکلها کل حین بإذن ربها وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ وَمَثَلُهُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ امیر تحریک منہاج القرآن وکٹوریہ علامہ شیخ رمضان القادری صاحب آج کی اس تقریب میں تشریف لائے ہوئے معزز سامعین و حاضرین کرام، بالخصوص پنجتن سینٹر سے تشریف لائے ہوئے خواتین و حضرات اور ان کی انتظامیہ سے تعلق رکھنے والے معززین، دیگر انتظامیہ کے لوگ، منہاج القرآن وکٹوریہ کے پریزیڈنٹ اور جمیع شرکائے مجلس و محفل، اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے توفیق عطا فرمائی اور ہم سب یہاں ایک ایسی تقریب اور محفل میں جمع ہیں کہ جس کا سجانا، جس کا بپا کرنا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ایک ایسا عمل ہے جو نہ صرف تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب ہے بلکہ اللہ رب العزت کی ذات باری تعالیٰ کو بھی وہ محبوب اور مقرب ہے۔ ذکر حسین کرنا، غم حسین میں آنسو بہانا، یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور ہم سب لوگ یہاں آج وہ عظیم سنت ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں اور ہر سال کرتے ہیں تاکہ اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں اللہ اس کے رسول کی، خانوادہ رسول کی اور جمیع ائمہ اور بزرگان دین کی محبت، ان کا عرفان، ان کی معرفت ہمارے دلوں میں ڈالے تاکہ ان کے اسوہ، ان کے رستے پر چلتے ہوئے ہم اپنی زندگیوں کو ایسا کر لیں جن سے اللہ اور ان کا رسول راضی ہوں۔ تو اللہ پاک ہمارا یہاں پر جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور پیغام حسین اور پیغام کربلا کو صحیح معنوں میں جو یہاں بیان ہو رہا ہے اس کو سمجھ کے اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین گرامی، جو گفتگو کی ابتدا میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، یہ سورۃ ابراہیم کی کچھ آیات ہیں، جس میں سے پہلی آیت جو میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نے نہیں دیکھا اللہ نے کیسی مثال بیان فرمائی ہے کہ پاکیزہ بات اس پاکیزہ درخت کی مانند ہے جس کی جڑ زمین میں مضبوط ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں۔
پھر دوسری آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ درخت اپنے رب کے حکم سے ہر وقت پھل دے رہا ہے، وہ درخت اپنے رب کے حکم سے ہر وقت پھل دے رہا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور تیسری آیت جو میں نے ابتدا میں تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اور ناپاک بات کی مثال اس ناپاک درخت کی سی ہے جسے زمین کے اوپر ہی سے اکھاڑ لیا جائے، اسے ذرا بھی قرار اور بقا نصیب نہ ہو۔ یعنی اچھی بات کی مثال اللہ رب العزت یہاں فرما رہے ہیں کہ اچھی بات کی مثال اس درخت کی مانند ہے کہ جس کی جڑیں زمین میں مضبوط ہوں اور اس کی شاخیں آسمان میں ہوں، اور بری بات کی مثال قلمہ خبیثہ کی مثال اس درخت کی مانند ہے کہ جس کی زمین میں نہ جڑیں ہوں نہ اس کی پہنچ آسمان تک ہو، وہ بے بنیاد ہو اور زمین کی بنیاد میں نہ رکھا جائے اور اوپر ہی سے کوئی اسے اکھاڑ لائے اور اسے کوئی قرار اور اس درخت کو کوئی بقا نصیب نہ ہو۔ یہ بات سمجھ لیں کہ قرآن مجید میں یہاں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی اور درخت کی مثال دی۔ اب اس درخت سے آج کی گفتگو کا آغاز ہم کریں گے اور سمجھیں گے کہ یہ درخت کیا ہے، کہ جس کا حوالہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں دے رہے ہیں کہ اچھی بات وہ ایک درخت ہے اور پھر بری بات وہ بھی ایک درخت ہے۔ حاضرین گرامی، پھر اللہ رب العزت سورۃ ابراہیم میں ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ایمان والوں کو اس مضبوط بات یعنی اس مضبوط درخت کی برکت سے دنیاوی زندگی میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے، اور اللہ ظالموں کو گمراہ ٹھہراتا ہے اور اللہ جو چاہتا ہے کر ڈالتا ہے۔ حاضرین گرامی، قرآن مجید میں بات اللہ رب العزت درخت کی فرما رہا ہے، موضوع درخت کا ہے، لیکن اس سے حاصل ہونے والا مفاد اور بینیفٹ جو بیان فرما رہا ہے وہ سمجھ آتا نہیں ہے کہ ایک درخت کیسے اہل ایمان کو ثابت قدم رکھ سکتا ہے، ایک درخت کیسے ظالموں کو گمراہ ٹھہراتا ہے، اور ایک درخت کیسے اس کی برکت سے دنیاوی زندگی میں بھی اہل ایمان ثابت قدم رہتے ہیں اور آخرت میں بھی ثابت قدم رہتے ہیں۔ تو بات سمجھ آئی کہ جس درخت سے مراد اللہ رب العزت کیا لے رہا ہے، اس درخت سے مراد عام درخت نہیں ہے، اس درخت سے مراد کچھ اور ہے جو اہل ایمان کی ضمانت ہے، جو اہل ایمان کی دنیا میں ثابت قدمی کی ضمانت ہے، جو اہل ایمان کی آخرت میں خیر کی اور ان کی اچھی آخرت کی ضمانت ہے۔ حاضرین گرامی، آئیے اب کچھ احادیث مبارکہ کی طرف چلتے ہیں اسی مضمون کو سمجھتے ہوئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث مبارکہ کو طبرانی نے معجم الکبیر میں نقل کیا ہے، امام سیوطی نے در المنصور میں اس کو نقل فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عدی بن حاتم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے گروہ انس، یہ بہت خوبصورت حدیث مبارکہ ہے، غور سے سنیں، اے گروہ انس، قبیلہ قریش سے محبت کرو، قبیلہ قریش سے محبت کرو، کیونکہ جس نے ان سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا گویا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے قبیلے کی محبت مجھ میں ڈال دی ہے۔ پھر اسی طویل بیان میں فرماتے ہیں، آگاہ ہو جاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو محبت میرے دل میں میری قوم کے لیے ہے، سو اس نے میری قوم کے بارے میں مجھے فرحان اور پرمسرت کر دیا ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے اسی حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے جب بندوں کو
صلبوں سے رحموں میں منتقل کیا تو عرب کا بہترین قبیلہ قریش بنایا، اور اس قبیلہ قریش کو وہ درخت کہا جس درخت کے متعلق ابتدا میں قرآن مجید کی وہ آیات میں عرض کر رہا تھا۔ فرمایا اس قبیلہ قریش کو اللہ نے وہ درخت کی مانند بنایا کہ جس کی جڑیں زمین میں مضبوط ہیں اور جس کی شاخیں آسمان میں ہیں، جو ثمربار ہے، اور اہل ایمان کی دنیا میں بھی استقامت کی ضمانت ہے اور اہل ایمان کی آخرت میں بھی استقامت کی ضمانت ہے۔ فرمایا اس قبیلہ قریش کو اللہ رب العزت نے وہ درخت قرار دے دیا، اور وہ پاکیزہ بات کی مانند اس قبیلے کو قرار دیا کہ یہ قبیلہ، اس کی جڑیں زمین میں مضبوط ہیں، یعنی اس کی بنیاد بزرگی پر ہے، اس کی بنیاد انبیاء پر رکھی گئی ہے، اس کی بنیادوں میں بزرگی ہے، اس کی بنیادوں میں ہوں۔ پھر فرمایا اس کی شاخیں آسمان میں ہیں۔ اس سے مراد وہ شرف، وہ منزلت، وہ بلندی اور وہ بزرگی ہے جو اللہ رب العزت نے اس قبیلے کے حصے میں عطا فرمائی ہے۔ کسی بھی شے کی خصوصیت فقط اس شے کے نام سے نہیں ہوتی، اس کی عظمت پر دلالت وہ شے کرتی ہے جو اس میں پائی جاتی ہے۔ قبائل تو بہت سے ہیں مگر کسی قبیلے کو وہ فضیلت نہیں ہے۔ قریش کو یہ فضیلت کیوں ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت نے اس قبیلے میں پیدا فرمائے۔ پھر بہت سے قبائل ہیں، اولادیں بہت سی ہیں، اہل بیت پاک کو وہ فضیلت کیوں ہے کہ وہ تاجدار کائنات کے گھر میں پیدا ہوئے، اس لیے ان کو فضیلت باقی ہر اولاد پر، ہر قبیلے پر، ہر نسب پر، ہر نسل پر عطا کر دی۔ تو حاضرین گرامی، پھر قرآن مجید کی اس پوری سورت کی ابتدا قریش کے نام سے کر دی، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ۔ حاضرین گرامی، اعمش بیان کرتے ہیں کہ عدی بن حاتم سے روایت کہ میں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ آپ کے سامنے قبیلہ قریش کا ذکر ہو اور آپ خوش نہ ہوئے ہوں، بلکہ یہ خوشی آپ کے چہرہ اقدس سے عیاں ہو جاتی۔ اور یہ آیت کریمہ آپ نے پھر تلاوت فرمائی کہ یقیناً یہ قرآن آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے عظیم شرف ہے، ان قریب تم نے پوچھا جائے گا کہ تم نے قرآن کے ساتھ کتنا تعلق استوار رکھا۔ حاضرین گرامی، یہ وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبیلہ ہے کہ جس کو آپ نے وہ شجر مبارک اور وہ پاکیزہ شجر قرار دیا کہ جس کی وجہ سے اہل ایمان دنیا میں بھی استقامت رکھتے ہیں اور اہل ایمان آخرت میں بھی استقامت رکھیں گے۔ آئیے حاضرین گرامی، اسی بات کو آگے سمجھتے ہیں کہ وہ شجر مبارک قریش میں کون ہے۔ قریش تو بہت بڑا قبیلہ ہے۔ آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سی بارگاہ سے پھر سمجھتے ہیں کہ وہ قریش میں، وہ قبیلے میں وہ کیا ہے جسے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شجر مبارک فرما رہے ہیں۔ حاضرین گرامی، یہ حدیث مبارکہ ہے، اسے احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں، امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں نقل فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک فاطمہ میری شاخ ثمربار ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام میری شاخ ثمربار ہے، جس چیز سے اسے خوشی ہوتی ہے اس چیز سے مجھے خوشی ہوتی ہے، اور جس چیز سے اسے رنج پہنچتا ہے اس شے سے مجھے رنج پہنچتا ہے۔ پھر ایک اور حدیث مبارکہ ہے، اسے حضرت عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، امام حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور امام سخاوی نے اسے نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے مرفوعاً روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں درخت ہوں، فاطمہ اس کی ٹہنی ہے، علی اس کا شگوفہ ہے، حسن اور حسین اس کے پھل ہیں، اور اہل بیت سے محبت کرنے والے اس کے پتے ہیں، یہ سب جنت میں ہوں گے، یہ حق ہے، یہ حق ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حاضرین گرامی، یہ وہ درخت جس کا قرآن میں تذکرہ آیا
کہ وہ پاکیزہ شجر جس کی جڑیں زمین میں ہیں، اس کی بنیادوں میں بھی بزرگی ہے، اس کی شاخیں آسمان میں ہے، اس کی بلندیوں میں بھی بزرگی ہے، جڑوں میں تاجدار کائنات ہیں، اس کی شاخوں پر کہیں سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، کہیں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے، کہیں امام حسن ہے، کہیں امام حسین ہے۔ وہ ایسا درخت ہے جس سے محبت کرنے والے اس دنیا میں بھی ثابت قدم رہیں گے، جس درخت سے محبت کرنے والے آخرت میں بھی ثابت قدم رہیں گے۔ دنیا میں رنج و بلا آتے رہیں، ان کے ایمان کو کوئی ڈگمگا نہ پائے گا، کیونکہ وہ جڑوں والے درخت کے پھل ہیں، پھول ہیں، اور ان کو چاہنے والے اسی درخت کے پتے ہیں اور ٹہنیاں ہیں۔ حاضرین گرامی، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور اس حدیث مبارکہ کو امام عبد الرزاق نے اپنی کتاب میں اور طبرانی نے اور بہقی نے اپنی کتابوں میں نقل فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرماتے میں نے ان کو سنا کہ قیامت کے دن میرے حسب و نسب کے سوا ہر سلسلہ حسب و نسب منقطع ہو جائے گا، ہر بیٹی کی نسبت باپ کی طرف ہوتی ہے، ماں سوائے اولاد فاطمہ کے کہ ان کا باپ بھی میں ہی ہوں اور ان کا نسب مجھ سے ہے۔ تو یہ وہی شجر ہے جو منقطع نہیں ہوگا۔ اگر اس شجر کی ٹہنیاں منقطع نہیں ہو سکتی، اس شجر پر لگے پھل اور پھول منقطع نہیں ہوتے، تو اس شجر سے پیار کرنے والے، وہ پتے، وہ اہل بیت پاک سے محبت کرنے والے مسلم اور مسلمان، وہ اس شجر سے قیامت کے روز اور آخرت میں کیسے منقطع ہوں گے؟ دنیا میں جو محبت کی ڈوری سے اہل بیت پاک کے قدم سے جڑے رہے، یہی ڈوری انہیں کھینچ کر آخرت میں جنت میں ان کی بارگاہ میں ساتھ لے جائے گی۔ حاضرین گرامی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس شجر مبارکہ سے مراد وہ پاکیزہ درخت ہے، اور پھر فرمایا کہ وہ درخت کون ہے؟ وہ درخت میری بیٹی فاطمہ ہے، اس درخت پر لگنے والے پھول میرا بیٹا علی المرتضیٰ ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ اس پر لگنے والا پھل کیا ہے؟ وہ حسن اور حسین ہیں۔ تو وہ قرآن میں ایک اور مقام سمجھ آ گیا کہ جہاں اہل بیت پاک کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور جن کی عظمت اور جن کے وسیلے سے اہل ایمان کی استقامت اور کامیابی کی بات ہو رہی ہے۔ حاضرین گرامی، آئیے ایک اور حدیث مبارکہ سمجھتے ہیں۔ اس کو امام احمد نے اور امام ترمذی نے روایت فرمایا ہے اپنی کتب میں، اور اسی مضمون کو امام دیلمی نے، ابن عساکر نے بھی اپنی کتب میں روایت فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غدیر خم کے موقع پر ارشاد فرمایا، اور کئی اور مواقعوں پر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ارشاد فرمایا۔ اسے طبرانی نے روایت کیا۔ اس کو ایک اور مواقع پر ایک اور روایت میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ یہ اسی شجر کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ شجر کی بنیاد ایک ہی ہوا کرتی ہے۔ اگر شجر سے وہ ٹہنی جدا ہوتی، شجر پر لگنے والا پھل شجر کا حصہ نہ ہوتا، اس شجر پر لگنے والے پھول اس شجر کے حصے نہ ہوتے، تو بات سمجھ آتی ہے۔ جب کہا علی کا ذکر بھی عبادت ہے، کہیں کہا علی کی دید کرنا عبادت ہے، تو اس سے بات کیا سمجھ آئی؟ وہ پیغمبر رسول کے گھرانے کا درخت جس کی بنیاد ایک ہے، اگر دین دینے والا پیغمبر رسول ہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو ان کے گھرانے پہ لگنے والے درخت کی پھر دید عبادت ہی ہوگی، اور کیا ہوگا؟ اگر جس گھرانے کی بنیاد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے، تو اس گھرانے کا ذکر عبادت ہی ہوگا، اور کیا ہوگا؟ حاضرین گرامی، یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں، کہیں سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام ہیں، کہیں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہیں اس شجر پر لگنے والے پھل ہیں حسنین کریمین، جن کے بارے میں امام ترمذی نے اس کو نقل کیا۔ ایک اور حدیث مبارکہ کو اسے بیان کرتے ہیں، حضرت عمر بن ابی سلمہ
سے مروی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پر حضرت ام سلمہ کے گھر میں یہ آیت مبارک نازل ہوئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے اہل بیت، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی آلودگی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک اور صاف کر دے۔ یہ نازل ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، انہیں ایک چادر میں اپنے ساتھ اپنی کملی مبارک میں ڈھانپ لیا، اور مولا علی شیر خدا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑے تھے۔ آپ نے انہیں بھی اپنی کملی مبارک میں داخل کر لیا، اور آپ نے انہیں بھی اپنی کملی مبارک میں داخل کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دست دعا بلند فرمائے اور فرمایا، عرض کیا الہی یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے ہر آلودگی کو دور کر دے اور انہیں خوب پاک اور صاف کر دے۔ یہ وہ عظمتیں ہیں جو کسی اور گھرانے کو نہ عطا ہوئی نہ عطا ہو سکیں گی۔ یہ وہ قربتیں ہیں جو تاجدار کائنات، مالک و مختار کائنات، سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کملی میں کون داخل ہوا ہوگا۔ یہ عظمت اسی گھرانے کی ہے، یہ عظمت سیدہ فاطمہ الزہرا کی ہے، یہ عظمت مولا علی شیر خدا کی ہے، یہ عظمت حسن کی ہے، یہ عظمت امام حسین کی ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کملی میں داخل ہیں، اسی شجر کا حصہ ہیں، اسی ایک جڑ پر لگنے والے پھل اور پھول ہیں جن کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرما رہے ہیں۔ حاضرین گرامی، اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے، اسے امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں نقل فرمایا، اور یہ روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کے اہل بیت کے بارے میں لحاظ رکھو، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داری کا لحاظ کرتے ہوئے ان کو دکھ نہ پہنچایا کرو اور نہ ان کے ادب و احترام کے خلاف کوئی کام کیا کرو۔ یہ عقیدہ تھا تمام خلفائے راشدین کا، یہ عقیدہ تھا صحابہ کرام کا، یہ عقیدہ تھا ازواج مطہرات کا، اور یہ عقیدہ ہے چاہے کوئی ملت جعفریہ سے ہو یا کوئی حنفی ہو، مالکی ہو، شافی ہو، جس کو اللہ رب العزت نے ہدایت کی راہ پر گامزن کیا ہے، یہ ہر اس شخص کا عقیدہ ہے کہ یہ اہل بیت سے مصطفیٰ کو پیار تھا، جس نے اہل بیت سے محبت کی اس نے مصطفیٰ سے محبت کی، جس نے مصطفیٰ سے محبت کی اس نے اہل بیت سے محبت کی، جس نے اہل بیت سے بغض رکھا اس نے مصطفیٰ سے بغض رکھا، جس نے مصطفیٰ سے بغض رکھا اس نے اہل بیت سے بغض رکھا۔ یہ عقیدہ ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حسینی۔ یہ بدبخت ایسا تھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کے گزرنے کے بعد یہ پہلا ایسا حاکم آیا جس نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ سویلائزیشن کا رخ موڑنے کی کوشش کی، معاشی استحصال کو عروج پر لے گیا، سیاسی استحصال کو عروج پر لے گیا، مذہبی استحصال کو عروج پر لے گیا، مذہبی اقدار کا مذاق اڑایا گیا، تعلیمات اسلامیہ اور تاجدار کائنات کی تعلیمات کا مذاق اڑایا گیا، اور یہ واقعہ کربلا کے علاوہ مدینہ المنورہ میں 10,000 صحابہ کرام کی لاشیں بچھائی گئیں، حرمین شریفین میں مکہ المکرمہ ہو یا مدینہ المنورہ، حرم مکہ اور حرم مدینہ میں گھوڑے باندھے گئے، نمازیں روکی گئیں، کعبۃ اللہ کو آگ لگائی گئی، کعبۃ اللہ کے غلاف کو آگ لگائی گئی، اس کے اندر پڑے تبرکات آج ہم محروم ہو گئے ان کی زیارت سے۔ یہ سارا ظلم اسی ظالم اور درندے کے ہاتھ میں تھا، اور یہ پہلا شخص تھا جس نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا چہرہ مسخ کرنے کی کوشش کی۔ کہلاتا دیندار تھا، دین اور اسلام کا نام لیوا تھا، مگر اسلام کے لبادے میں گھس کر اس نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی۔ فقط خانوادہ رسول کو شہید کر کے نہیں
بلکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے پیارے دین کے چہرے کو مسخ کر کے حضور کو اذیت اور ایذا پہنچانے کی کوشش کی، تو پھر کوئی ایسا شخص ہوتا کہ یہ ظلم اور اذیت تاجدار کائنات پر تھی، یہ جنگ تاجدار کائنات کی تھی، پھر کوئی ایسا چاہیے تھا جو یہ تاجدار کائنات کی جنگ لڑتا، تو خدا نے زمین پر نگاہ کی، ایک ایسا شہزادہ پایا جس کے بارے میں مصطفیٰ کہتے تھے حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ خدا نے کہا ہاں یہ شہزادہ جس کے بارے میں مصطفیٰ کہتے ہیں کہ یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں، مصطفیٰ کی جنگ یہ لڑے گا۔ حاضرین گرامی، تو حاضرین گرامی، یہی وہ جنگ تھی جس کے لیے حقوق کی جنگ تھی، اسلام کی جنگ تھی، انسانیت کے حقوق کی جنگ تھی، جس کی خاطر امام حسین اپنے خانوادے کو لے کر میدان کربلا کی طرف چلے۔ اگر دین کا فریضہ فقط منبر پر خطاب کرنا ہوتا، اگر دین اسلام فقط خلوت میں بیٹھ کر تسبیح پڑھنا ہوتا، اگر دین اسلام فقط نیکی کی تبلیغ زبان سے کرنا ہوتا، اور اگر دین اسلام بڑے بڑے مزارات پر گدیاں بنا کر بیٹھنا ہوتا، تو حاضرین گرامی کائنات انسانی میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا کوئی روزہ نہیں، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے بڑی کوئی گدی نہیں۔ اگر دین فقط گدیوں اور سجادگی میں ہوتا تو کبھی امام حسین وہ عظمت کا مینار، وہ سجادگی چھوڑ کر میدان کربلا میں نہ نکلتے، وہ میدان کربلا میں اسلام نبھانے نکلے تھے، اسلام بچانے نکلے تھے۔ اگر کوئی انقلاب کی راہ کو انسانیت کے حقوق کی خاطر جنگ لڑنے کو دین نہیں سمجھتا، تو پھر وہ امام حسین کے عمل کو بھی نہیں سمجھ پائے گا، اور جو حق کی خاطر لڑنے کو دین سمجھتا ہے تو وہ عمر بھر کسی ایسے شخص کو نہیں چھوڑے گا جو حسینیت کا پیروکار ہے اور لوگوں کے حقوق کے لیے لڑتا پھرتا ہے۔ حاضرین گرامی، یہی وہ حسینیت کا فریضہ ہے جو اس دور میں شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری نے نبھایا ہے، چاہے وہ 70-72 دن کا اسلام آباد کا دھرنا ہو، چاہے ان کی پوری عمر ہو، جہاں جہاں غریب لوگ سلگتے نظر آئے ڈاکٹر طاہر القادری اپنے لوگوں کے ساتھ نکل کے میدان کارزار میں اترا۔ یہ حسینیت ہے۔ جو ان کو غلط کہتا ہے اس نے حسین کا اسوہ نہیں سمجھا، اور جس نے حسین کو چاہا ہے وہ ہر اس طاقت کی حمایت کرے گا، ہر اس موومنٹ کی حمایت کرے گا جس کے اندر حسینی رنگ نظر آئے گا، جس پر حسینیت کا غلبہ ہوگا، جو ایک بار پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین متین اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے دفاع کے لیے نکلے گی۔ حاضرین گرامی، میں بات ختم کرتا ہوں کہ خانوادہ رسول پر اتنی بڑی آزمائش کیوں؟ اگر شہادت فقط مقصود تھی تو امام حسین شہید ہو جاتے۔ خانوادہ رسول پر اتنے تن شہید کیے گئے، اتنے لاشیں بچھے، پھر کربلا سے واپس لوٹ کر کئی سال تک قید و بند کی صحبتوں میں خانوادہ رسول رہا، شہزادیوں کی بے حرمتی ہوئی، اتنی اذیتیں کیوں؟ اور اس کے بعد کئی صدیوں تک خانوادہ رسول کا جو شہزادہ سن بلوغت کو پہنچے شہید کر دیا جائے، اتنی تکلیف کیوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے، اس کا جواب یہاں پر ہے۔ حاضرین گرامی، قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، سورۃ طور کی آیت ہے، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء کل امر بما قصب رحیم۔ فرمایا اور جو لوگ ایمان لائے، بہت خوبصورت آیت کریمہ ہے، سنیں غور سے، بڑا پیارا مفہوم ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی، جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان میں ان کی پیروی کی، خواہ
پیروی کی ہم ان کی اولاد کو بھی درجات جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ آگے فرمایا خواہ ان کے اپنے عمل اس درجے کے نہ بھی ہوں، اور یہ صرف ان کے صالح آبا کے اکرام میں ہوگا، اور ہم ان صالح آبا کے ثواب کے اعمال میں سے کچھ بھی کمی نہ کریں گے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے عمل میں یعنی بلند درجات پا گئے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و اتباع میں بلند درجات پا گئے، تو فرمایا اور پھر ان کی اولاد جس نے ان کی راہ پر ان کے نقش قدم پر چلے اور پیروی کی، اللہ رب العزت فرماتا ہے گو ان کے نقش قدم پر تھے، پر ان کے آبا نے جو مقام پایا شاید وہ مقام نہ پا سکتے، لیکن ان آبا کی خاطر اللہ رب العزت ان کی اولاد کو بھی ان کے ساتھ انہی کے درجوں میں رکھے گا، اور یہ فقط ان کے آبا کے اکرام میں ہوگا، ان کی چاہت کا خیال رکھتے ہوئے ہوگا کہ وہ نیک آبا، وہ اولیاء، وہ ائمہ، وہ انبیاء اپنی اولاد سے پیار کرتے ہیں اور جنت میں بھی اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس لیے خدا فقط ان کے نقش قدم پر رہنے کی وجہ سے ان کے درجات میں ان کو جمع فرما دے گا، یہ وہ تحفہ دے گا۔ اور حاضرین گرامی، اب سوال یہ ہے کہ کوئی ولی ہو، کوئی امام وقت ہو، کوئی بڑا برگزیدہ شخص ہو، جنتی ہو، پر حضور کا امتی ہو، وہ جتنا بھی سفر کرے گا جنت میں کوئی نہ کوئی مقام اس کے حصے میں آئے گا، اور اگر اس کی اولاد اس کی پیروی کرے گی تو اللہ رب العزت اس کو اس کے ساتھ جمع فرما دے گا۔ پر حاضرین گرامی، اللہ رب العزت نے جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو عظمتیں عطا فرمائی ہیں، جو جنتیں عطا فرمائی ہیں، جو مالکیت عطا کی ہے، جو مختار بنایا ہے، اس کی تو کوئی مثال نہیں ہے، اور جو مقام اللہ رب العزت نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رکھا ہے جنتوں میں، وہ مقام کائنات انسانی کے تمام اعمال کو جمع بھی کر لیا جائے تو وہ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اس مقام کی قیمت تو اعمال ہے ہی نہیں، وہ تو خدا کی عطا ہے۔ اس نے کائنات بنائی مصطفیٰ کی خاطر، اور پھر جنتیں بنائی مصطفیٰ کی خاطر، اور ان جنتوں کا سب سے اعلیٰ درجہ، کائنات کا سب سے بلند درجہ جو ہمارے تصور سے بھی ماورا ہے، اگر کوئی ہے تو اس نے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مختص فرمایا ہے، اور وہ اعمال سے تو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اب اللہ رب العزت کا ایک قانون ہے، وہ قانون کیا ہے کہ اللہ رب العزت انسان کے درجات دو طریقوں سے اونچے کرتا ہے۔ ایک، وہ اپنے فرائض واجبات کی ادائیگی کرتا ہے تو اللہ اس کے درجے بڑھاتا ہے، اور وہ اگر راہ راست پر ہو لیکن اعمال صحیح کرتا ہو لیکن عدد میں کم ہو تو پھر دوسرا راہ، اگر اس کے لیے اس شخص کے لیے خدا نے ارادہ فرمایا ہے کہ اس کو اونچا کرنا ہے تو پھر اس کے اوپر آزمائش اتارتا ہے، بیماری اتارتا ہے، تکالیف اتارتا ہے، مصائب اتارتا ہے، آلام اتارتا ہے زندگی میں کسی بھی شخص پر، تاکہ وہ اس کے لیے بوسٹ کا کام کرے، اور جو اعمال وہ کرتا ہے اس میں اس کے ساتھ شامل ہو کر اس کو راکٹ کی رفتار سے بلندیوں کی طرف لے جائے، تو اس کے درجات بلند کرنے کے لیے اللہ رب العزت مصائب و آلام اتارتا ہے۔ یہ دوسرا طریقہ ہے۔ حاضرین گرامی، میں نے عرض کر دیا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو جو اللہ رب العزت نے مقام اور درجہ مختص فرمایا ہے وہ کسی بھی عمل کے ذریعے نہیں اس تک پہنچا جا سکتا، کوئی عمل ایسا ہے ہی نہیں جو اس مقام تک کسی امتی کو پہنچا سکے۔ اور اہل بیت پاک کے اعمال تو جس طرح اہل بیت ہر انسان کے تاجدار ہے، اسی طرح اہل بیت پاک کے تمام اعمال بھی کائنات انسانی کے ہر عمل کے تاجدار ہیں، ہر عمل میں افضل ہے۔ جو اخلاص اور جو کوالٹی اہل بیت پاک کے اعمال میں تھی
اس کا بھی کوئی ثانی نہیں، پر مصطفیٰ کا مقام خدا نے کچھ ایسا بنا رکھا ہے کہ چاہے کسی بھی درجے کا عمل کیوں نہ ہو اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جب یہ ارادہ فرمایا اور اس ارادے کا اظہار اس آیت تطہیر کے ذریعے کیا کہ میرے مصطفیٰ میں آپ کی اہل بیت کو تمام گناہوں سے اور کمزوری لغزشوں سے پاک کرنا چاہتا ہوں، صاف کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اہل بیت کے امام گناہ تھے، ان میں گناہ تھا، نہیں، کیونکہ وہ تو نسب ایسا ہے جس کو اللہ نے ہر نجس سے پاک کیا ہے، ہر طہارت سے زیادہ طاہر کیا ہے، ہر عظمت سے زیادہ عظیم کیا ہے، مگر اس آیت میں ارادہ کیا کہ میرے مصطفیٰ، کیونکہ قانون ہے، آپ کو آپ کی اہل بیت سے پیار ہے، آپ کو فاطمہ سے پیار ہے، آپ کو حسن و حسین سے پیار ہے، دنیا میں آپ کی سنگت اور قربت میں رہے ہیں، آپ چاہتے ہوں گے آخرت میں بھی جنت کے باغات میں آپ کی نگاہوں کے سامنے رہے، بس میں نے ارادہ کیا ہے کہ آپ کی خواہش پوری ہو، اس کے لیے چاہتا ہوں ان کو آزمائشیں دے کر ان کو طاہر مطہر کر دیا جائے، ان کو آزمائشیں اور آلام اتار کر اس قابل کر دیا جائے کہ جنتوں میں آپ کے درجات جو کسی اور انسان کے لیے بنے ہی نہیں ہیں، آپ کی اولاد آپ کے ساتھ ان درجات میں رہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے آیت تطہیر کی تکمیل کی خاطر اہل بیت پاک کو، خانوادہ رسول کو اتنی بڑی آزمائشوں سے گزارا، اتنی تکالیف سے گزارا، اتنے مصائب سے گزارا، اور وہ بھی سمجھتے تھے اپنی منزل کو، دیکھ رہے تھے امام حسین، دیکھ رہے تھے اپنی منزل کو کہ ان آزمائشوں کی چکی سے کیوں گزارا جا رہا ہے، خدا کی منشا کیا ہے، میرے مصطفیٰ کی رضا کیا ہے، وہ دیکھ رہے تھے، وہ نگاہ میں تھی۔ اس لیے حاضرین گرامی، وہ صبر کے پہاڑ بن کر وہ تمام آزمائشوں سے گزر گئے۔ آخری نقطہ، جب امام عالی مقام شہید ہو رہے ہیں تو آپ کا سر انور نماز میں سجدے میں ہے۔ شہداء کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ شہید ہوتے ہیں، اس سے پہلے کہ ان کا لہو زمین پر گرے، ان کی روح اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو کے دیدار الہی سے شرفیاب ہو جاتی ہے۔ شہداء کے بارے میں، پر عام شہید تو شہید ہوتے ہوں گے، امام عالی مقام کی شہادت کیا باقی شہداء جیسی ہے؟ تو کچھ تو مختلف ہونا تھا۔ حاضرین گرامی، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر تشریف لے گئے اور اللہ رب العزت کا دیدار کر رہے تھے، اپنی نگاہوں سے اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات کو سمیٹ رہے تھے، نگاہوں میں اتار رہے تھے، اور پھر جب واپس لوٹنے کا وقت آیا تو دل مصطفیٰ بوجھل ہوا کہ یہاں پر بے نقاب خدا کے دیدار میں مگن ہوں، حسن یار تک رہا ہوں، حسن یار دیکھ رہا ہوں، اب واپس دنیا میں لوٹ جاؤں گا تو پھر یہ دید کی تڑپ ہوئی، دید کی طلب ہوئی تو پھر کیسے دیدار کروں گا؟ یہاں سے تو واپس لوٹ جا رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک تحفہ دے کر بھیجا۔ وہ تحفہ کیا تھا؟ وہ 5 نمازوں کا تحفہ تھا۔ فرمایا میرے مصطفیٰ جا، لوٹ جا امت کی طرف، ہاں جو لذتیں تو نے میرے دیدار سے آج لوٹی ہیں، جو لذتیں تو نے اٹھائی ہیں، جب جب دل للچائے، بس دن میں یہ 5 کھڑکیوں کی مانند 5 نمازیں ہیں، بس یہ کھڑکی کھول کر جلوائے حق سے پھر شرفیاب ہو جانا، دیدار حق سے پھر شرفیاب ہو جانا۔ اسی پر تو علامہ نے کہا نماز کسی کو دیکھنے کا ایک بہانہ تھی، بس وہ اپنے یار کو دیکھنے کا ایک بہانہ تھی۔ حاضرین گرامی، مقربین کی نماز تو دیدار یار ہوتی ہے، وہ خدا کے سامنے حاضر ہوتے ہیں اور وہ دیدار یار میں مگن ہوتے ہیں۔ اسی کو تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز میں مومن کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ خدا کو دیکھتا ہے، یا کم از کم یہ ہو کہ خدا اسے دیکھتا ہے۔ تو یہ مقربین ہیں، ان کی نماز یہ ہے کہ جیسے سر سجدے میں گیا، نگاہ اٹھی تو دیدار یار ہو گیا، نگاہ اٹھی تو رب ذوالجلال کے انوار نگاہ کے سامنے نظر آئے اور دیدار حق سے شرفیاب ہو گئے۔ تو حاضرین گرامی، باقی شہداء
تو جب ان کا سر کٹ جاتا ہے، لہو زمین پہ گرتا ہے، تو خدا کے دیدار سے شرفیاب ہوتے ہیں۔ یہ امام حسین تھے، کٹنے سے پہلے سر سجدے میں گیا، اور جب سر کٹ رہا تھا اس وقت امام حسین کی نگاہیں خدا کے دیدار میں مگن تھی۔ وہ شہادت سے پہلے نگاہ رخ یار پر جمی ہوئی تھی، تو اس لیے سر کٹنے کا درد میں سمجھتا ہوں نہ ہوا ہوگا، کیونکہ جب کوئی مگن رخ یار میں ہو تو کسی کو کیا کٹنے کی خبر رہتی ہے۔ کوئی اور شہید ہوں گے جو کٹنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، یہ امام حسین تھے جو کٹنے سے پہلے حاضر تھے خدا کی بارگاہ میں، سر بعد میں کٹا۔ حاضرین گرامی، آج پیغام جو ہے کربلا کا، اور کربلا کا پیغام، امام حسین کے اسوہ کا پیغام، وہ یہ ہے کہ حق ہی ہوا کرتا ہے، اس میں کوئی حکمتیں کار فرما نہیں ہوتی۔ جو حق کے ساتھ ڈٹ جائے وہ حسینی ہے، اور جو اپنے مفاد کی خاطر حق کو چھوڑ دے وہ یزیدی ہے۔ ہر دور میں، ہر زمانے میں کربلا بپا ہے، ہر دور میں مارکہ کرب و بلا بپا ہے، ہر دور میں دو افواج لڑتی نظر آتی ہیں، ایک طرف یزید کا لشکر ہے، ایک طرف حسین کا لشکر ہے، ہر زمانے میں یہ ہے۔ ہاں، پرواہ کی بات نہیں، حسینی لشکر کے لوگ تھوڑے ہوتے ہیں پر اپنے ایمان میں بہت اعلیٰ ہوتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں قربت میں بہت اعلیٰ ہوتے ہیں۔ ہر دور میں یہ دو لشکر سفارا ہیں، جنگ کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا سوچنا ہے کہ ہم کس لشکر کے ساتھ کھڑے ہیں، کس لشکر کے ساتھ کھڑے ہیں۔ حاضرین گرامی، یہ میڈیا کیا کہتا ہے، لوگ کیا بات کرتے ہیں، علماء کیا بات کرتے ہیں، کون کیا کمنٹ کرتا ہے، کریٹیکل انالیسز کون کیا کرتا ہے، اگر یہی باتوں میں اپنے آپ کو گم کر کے لوگوں کے کہنے پر صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنا ہے تو حاضرین گرامی، آج بھی امت مسلمہ تقسیم ہو کر ایک بہت بڑا بدبختوں کا طبقہ ایسا ہے جو امام حسین کے اس عظیم مارکے کو غلط معاذ اللہ کہتا ہے، اور ان کو معاذ اللہ پتہ نہیں کیا کیا رنگ دیتا ہے، کوئی بغاوت کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، تو غلط اور صحیح پر کریٹیسائز کرنے والے بہت ہوتے ہیں، مگر دل کی آنکھ کھول کر دیکھا کرو کہ کون مصطفیٰ کے غلاموں کے لیے لڑ رہا ہے، کون حق کی خاطر ڈٹا ہوا ہے، کون خون اور نذرانے پیش کر رہا ہے، کون آزمائشوں سے گزر رہا ہے، کون سال ہا سال سے حسینیت کا پیروکار ہو کر پیغام حسین کو گھر گھرام کر رہا ہے۔ یہی منہاج القرآن کا پیغام ہے، اور یہی شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کی پوری زندگی ہے۔ 35 برس ان کی زندگی کے، منہاج القرآن انٹرنیشنل کے، چاہے پاکستان ہو یا پاکستان سے باہر، ان کی عمر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی حفاظت، غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق کی حفاظت، پاکستان کے عوام کے حقوق کی حفاظت، لوگوں کی خاطر، دین متین کی خاطر اسوہ حسین اور حسینیت کا علم بلند کرتے گزر گئی ہے۔ وہ لڑ رہے ہیں، آج بھی لڑ رہے ہیں، انہی صفوں میں کھڑے ہیں جہاں پر وہ حسین کے پیروکار یزیدوں کے خلاف لڑ رہے تھے۔ بس یہ ہماری نگاہ ہے کہ ہم آج حسین کے پیروکار ہو کر حسین کی صفوں میں کھڑے لڑنے والے شخص کی مخالفت کرنا چاہتے ہیں اور یزیدیت کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، یا نہیں حسینیت کی پکار کو سن کر ان کے ساتھ، ان کے جھنڈے کے نیچے جمع ہونا چاہتے ہیں۔ یہ ہمارا فیصلہ ہے، ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے اور مقام ہے۔ اس لیے حاضرین گرامی، آج کا پیغام، کربلا کا پیغام، فقط آنسو بہانا نہیں ہے۔ غم حسین بہت بڑی عبادت ہے، غم حسین میں آنسو بہانا بہت بڑی عبادت ہے، لیکن حاضرین گرامی، اس سے بہت بڑا کام ہے کہ جس کام کی خاطر خانوادہ رسول قربان ہوا تھا، انسانیت کو ظلم سے نجات دلانے کی خاطر، اگر وہ خانوادہ رسول کا کام آج آپ پورا کریں،
اس قافلے کا حصہ بنیں، اس قافلے کا ساتھ دیں، اور جس کام کی تکمیل کی خاطر خانوادہ رسول قربان ہوا ہے اس کام کی تکمیل اللہ رب العزت آپ کے ہاتھوں کرے، اور اس دور کے یزید کو للکار کر اس کو ختم کریں، ظلم کا صفایا کریں، حسینیت کا بول بالا کریں، حسینیت کا پرچم بلند کریں، انسانیت کو حقوق دلائیں، قرآن میں عطا کردہ حقوق دلائیں، نظام مصطفیٰ کا بول بالا ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا بول بالا ہو، اتحاد امت کا بول بالا ہو، اتفاق کا بول بالا ہو، معاشرے سے دہشت گردی اور فتنہ اور خارجیت کا خاتمہ ہو، ایسے تمام طبقات کو پٹا ڈال کر نیچے لایا جائے جو آج اسلام کا نام بدنام کرتے ہیں اور خارجیت کا فتنہ پھیلاتے ہیں۔ اگر آج ان ساری کاوشوں کا حصہ آپ لوگ بن جائیں تو مجھے بتائیں امام حسین آپ کے فقط رونے سے خوش ہوں گے یا آپ کی اس منزل کو کامیابی سے حاصل کرنے سے خوش ہوں گے؟ تو اس عظیم کاز کا حصہ بنیں اور حسینیت کے پیغام کو گھر گھر عام کریں، حقوق انسانی کے پیغام کو گھر گھر عام کریں۔ یہی آج کا پیغام ہے، کربلا کا پیغام ہے، اس کو اپنے سینوں میں اتاریں اور ہر کوئی اس صف کا مجاہد بن جائے کہ جن صفوں پر نیزوں پر چڑھے سر آج بھی قرآن پڑھتے ہیں، ان صفوں میں شامل ہو جائیں۔ اللہ پاک ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے، آج کی اس تقریب کو اور جو یہاں پر باتیں ہوئیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور امام حسین کی سچا پیروکار بنائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمیں سچا امتی اور غلام بنائے، اور ہمارے اخلاق کردار اللہ رب العزت ایسے کر دے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں، ان کی رضا حاصل کرنے والے ہم بن جائیں، ہماری زندگیاں ظاہراً باطناً دونوں حوالوں سے بہتر ہو جائیں، اور دوہرے معیار اور دوہرے پن زندگی سے چلے جائیں، اچھے ہو جائیں، جیسے اندر ہیں ویسے باہر ہوں، اخلاق اچھے ہوں، نیک ہوں، اپنے کاروبار روزگار کاموں میں بھی مخلص ہو جائیں، دیانت سے کام لیں، غلط کو غلط کہیں، صحیح کو صحیح کہیں، جہاں صحیح ہو اس کے ساتھ کھڑے ہوں، جہاں غلط ہو اس کو غلط کہہ کر اس سے دور ہٹیں۔ اتنی کلیرٹی شخصیت کے اندر لے آئیں تو پھر صحیح معنوں میں حسینیت کے پیروکار کہلائیں گے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے امتی کہلائیں گے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے، اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔